صحیح کر رہی ڈاکٹر مدنی صاحب یار اندر آبا ہے ایسا کر کے بیٹے قربانوں کیا ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واتباع محمد وبارک وسلم اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين قال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن علي رضي الله عنهما هذا ابني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایتی قابل قدر شرکاء اجتماع
میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل احترام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس کو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا ہوں، اس کو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا ہوں، دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ صد ملک داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ آج 10 محرم الحرام میں دنیا اسلام دے کونے کونے کے اندر ہر خطیب، مقرر، مبلغ، لکھاری، نعت خواں، ناظم یا نثر کے اندر اپنے اپنے انداز وچ حضرت جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو خیال عقیدت پیش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس گناہگار کا ارادہ بھی ہے کہ میں حضرت عظمت و شان والے سامنے بیان کرا، لیکن میں مضمون ایک بڑا انوکھا کھیل کے بیٹھا۔ میں پہلے بیان نہیں کی تھا، تساں بھی غالباً نہ سنا ہو سکتا، مگر انہیں سمجھن کو قبل 2-4 اہم گلاں ذہن نشین کر سو، پھر میرے معروضات انشاءاللہ سمجھ آ سکتے۔ میں درخواست کرے سا اور میں خوش ہوں رہنا کہ شریف آباد کا مجمع اچھا سنن والا ہوں دے، تو سا حسب روایت میرے معروضات کی طرف توجہ کرنا سنو۔ چند گلاں سے نشی کرو پھر میں مضمون عرض کرتا۔ پہلی گل، اللہ پاک نے جتنی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، الآدم دا سید ولد آدم علیہ السلام، انہاں دی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش علیہ اللہ۔ اسی طرح اللہ نے آمنہ کے لال کو جو غلام عطا فرمائیں، صحابہ کرام کی تعداد بھی کم و بیش 1,90,000 ہے۔ پہلی گل۔ نمبر 2 کہ نبی دا انتخاب بھی اللہ کر دیں اور صحابی دا انتخاب بھی اللہ کر دیں۔ نہ کوئی نبی اپنی مرضی نال بن سکتے، نہ کوئی صحابی اپنی مرضی نال بن سکتے۔ 2 گلاں۔ تیسری گل، دنیا اسلام کی عظیم شخصیت متکلم اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت نے لکھے کہ ہر صحابی کے اندر کہیں نہ کہیں نبی کی صفت دا عکس موجود ہے۔ ہر صحابی کے اندر کسے نہ کسے نبی دی صفت دا عکس موجود ہے۔ میرا خیال اقبال نحو لکھ دے کہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل
جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع حیاء محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ معلوم دے کہ کہیں نہ کہیں نبی دا کوئی نہ کوئی عکس کسے صحابی دا کر ہوتے اور ایدی تائید حدیث سے کہا دے نبی سید صحابی جناب ابو ذر گزر دے پہ حضور دے صحابی جناب ابو ذر گزر دے پہ نبی سے دیکھ کے فرمائے ابو ذر علی زہد عیسیٰ ابن مریم، میرے ابو ذر کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم دے زہد کی جھلک موجود جب میں جب سب ہم کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک میرے لکھے پڑھے بقائے جملے نہیں، اللہ سے عنایت ہو گئے، اللہ پاک رحمت کریں دے، ایک گناہگار عرض کریں دے، ظاہر بے ادبی تھی لے، بے رنگ بھی تھی لو تو پہلے بے ریال ہے، دروازے بند کرنے میں میں کیا کریں، اس واسطے میں سختی کرنا کہ میرے معروضات کے اندر توجہ ہوئے جناب، درود پاک پڑھو اللہ اور جناب نے مسئلہ سمجھ لیا کہ ہر صحابی کے اندر کسے نہ کسے پیغمبر کی صفت دا عکس ہونے، تو میں امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی کی جب زندگی میدان کربلا تو روان کی، آپ کی ابتلاء و آزمائش حضرت کی شہادت کو غور نہ لینا، ان اندر جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تکالیف تو عکس پہ ذرا تھوڑی توجہ، جناب یوسف نبی دے بیٹے، حضرت حسین حضور دے بیٹے، جناب یوسف دی آزمائش دا آغاز ایک خواب، جناب سیدنا حسین ابن علی کی آزمائش، بی بی ام فضل دا خواب، حضرت جناب یوسف کو لے جاون والے اپنے میرے امام عالی مقام کو کوفے سلاون والے اپنے، حضرت جناب یوسف کو جیل اندر معصور کی گئے، امام عالی مقام دے سب جاون دے باوجود میدان کربلا اندر معصور کی گئے، توجہ کرو سو، جناب سیدنا یوسف دے آزمائش پھر رو دی بیٹھی ہے، میدان کربلا کے اندر میں لکھے حسین دا لاشا ہے، زینب پھر رو دی بیٹھی ہے، جناب یوسف دی ابتلا مکی، مصر دی سرداری ملی، حسین ابن علی نے جام شہادت نوش کی دا جنت کی سرداری ملی، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بڑی مشابہت ہے جناب حسین ابن علی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات واقعات امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب یوسف دے متعلق ہون ذرا سیدھا دل ہو کے باسو تاکہ میں معروضات گزارش کر سکا، ذرا سیدھا دل ہومن دا مانا نال نال بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آمنہ دلال نے فرمایا یوسف کون ہے؟ هو الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ بھی شان والا، پیو بھی شان والا، دادا بھی شان والا۔ جب میں جناب حسین دے نسب بڑے دا، آپ بھی شان والا، امی بھی شان والی، ابا بھی شان والا، تے نانا بھی شان والا۔ حضرت جناب یوسف دی ساری آزمائش ابتلا دا آغاز خواب دنال این آئے بیٹھن ابا جان رائیت 11 کوكبا والشمس والقمر رائیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں نٹھے ستارے میں کو سجدہ پہ کر دیں، ابا میں نٹھے جانوی میں کو سجدہ کر دے، سورے سجدہ کر دے۔ کہا یوسف نے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ایک نظارہ نایاب دیکھا ہے کہ مجھ کو چاند سورج اور تارے سجدہ کرتے ہیں، میری تعلیم کو سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا بیٹے زبانی حال سے اقرار مت کرنا، تو اپنے بھائیوں سے خواب کا اظہار مت کرنا، فکرنا وہ تیرے دکھ درد کی تدبیر سوچیں گے، تیرے خواب حقیقت کی غلط تعبیر سوچیں گے۔ حضرت یوسف نے امتحان و آزمائش ابتدا خواب بولو، میں جب امام عالی مقام کو رہنا حضرت بی بی ام فضل رحمت کائنات گلائی بیٹھیے، موچھیے مادیے پریشان دل گرفتائے، صحیح فرمائے ام فضل موچھے وے یا رسول اللہ میں بڑا عجیب خواب اٹھے، پر میں نے سناؤ ہمت کوئی نہیں، زبان گزارا کوئی نہیں، آساب جواب دے میں بڑا عجیب اوکھا دل راکلا خواب ہے۔ فرمانے ام فضل خواب سنے سے تھا مدرسے سا آگے صحیح میں خواب جٹھے جناب دے جگر دا ٹکڑا کٹیر کے میری چھوڑیے جایا بے، ڈر گئیاں کم گئیاں فکر مندہ کیا ہوگے، اور روندی بیٹھیے کائنات دا بادشاہ مسکرا دا بیٹھے۔ فرمانے ام فضل سونا خواب اٹھی، اللہ میری بیٹی جناب فاطمہ کو پتر رسی، مبارک ہوئی میرے پتر کو تو چاہتے شرے سے دے جھولی دندر پیسے۔ اور جب بی بی ام فضل خواب سنا بیٹھیے، صاحب مشکات نے روایت نکل کی دیئے، اندھے بعد حضور روڑ پہ گئے، سید القونین دکھیری چواسو کائنات دا بادشاہ رودا بیٹھے، ام فضل دیئے سیاں کیوں رو دے وے، رو کے فرمینے ام فضل میرے ہی بچے کو امت دے لوگ بے دردی دنال شہید دے قدر کر دے سن۔ حضرت یوسف دا امتحان آغاز خواب، جناب سیدنا حسین ابن علی دا امتحان و آزمائش ابتدا خواب۔ فتح ہو گئے جناب سیدنا یوسف، گرائے بیٹھن ابا جان سارے نال بھیجو ہا، کھلی آب و فضا دے اندر کھاوے ہا پیوے ہا سیر کرے ہا، اپنے نال کر کے بیٹھے ہوئے، اور لفظ بولے بھی اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اصلی جہاں کے بڑے مخلص ہیں، فلا گال کرے نیاجن اسائیں دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غور کرنا میرے استدراک دے جلے انہیں کہنا اسائیں حفاظت کرنے والے ہیں، یاقوت دل کام کی حفاظت کرنے والا تو ہو گئے، یہ دل حفاظت کہیں بے دو میں نہیں پہ یہ معلوم تھی دے کوئی معاملہ بھی طرح میں تیمن والا ہے۔ لے کے چلیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو
غور کرو، بڑی عجیب تدبیر. لے جامن والے بھی اپنے تے کپڑے اتار کے یوسف پیغمبر دے خوہ اندر سٹن والے بھی اپنے. قرآن واقعی میں گالے اللہ دا قرآن دے گال ہے تے بالکل ہی میں رب دا قرآن کی علامت نشانی اے جڑے ظلم کر کے پیغمبر دیاں دے بالکل نشان تاکہ پتہ لگ یہ قاتلیں دے علامات کیا ہونن. رب دا قرآن دے وجاؤ اباہم عشاء یبکون. پہلی نشانی شام کو آسن، دوسری نشانی رو دے وتے اوسن. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. ظلم کرن والے بھی گناہ، اثر گناہ. فجر ویلنا وجاؤ اباہم عشاء. شام دے ٹائم رون دے ربا دے چیخ دے دھار دھار کرے دیں. قرآن کو بھی نشانی ہمیں وجاؤ والا قمیصہ بدم کذب. شام دے ٹائم کپڑے کو جا کے آدھے بن ابا جان انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. روندے بھی وطن، چولا بھی جاتی وطن، تے کوڑا خون نہیں وطن. مولانا لقمان صاحبہ دیان اللہ سنون آسمان اللہ آوے تلے مجرمے کو کھلے مارا پھلو بجھوڑے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. شام کو آئیں روندے وطن، نشانی دے طور دے کوئی چاہتی بھی وطن، کوڑا خون بھی لئی وطن. لیکن سمجھن والے سمجھن واللہ المستعان والا ما تصفون. کوڑے ہو کوڑ مرے دے وے خون کوڑا ہے. یہ میرے پتر کو نہر کھا گیا ہو گیا چولا چریجے تھا. چولا بالکل ٹھیک ہے. بس سیانے بندے بنا آپ سمجھ ہو سو العاقل تکفی الاشارہ. سمجھ گیا سو قاضی صاحب کو تو میں کو آکھن دی کوئی لوڑ کوئی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی مشابہ جناب حسین نال. سبحان اللہ. ایک اور مشابہت سمجھو تو ذرا. سبحان اللہ. میرا دل میں کو آدھے بس کر، لیکن میرا مقام میں کو آدھے نہ بول. ایک اور علامت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا لیتے، وزیر مالیات بن گئے. کل ظالم بھیرا آئے کھڑن حضرت دی خدمت دے اندر. سبھی کر کو نہیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ بات پوچھے سی ذرا غور کرے. غریب ہیں، بے نوا ہیں، ذرا گندم لیو. فرمان لے جاؤ گندم. بھئی تو ایک بھیرا ہے بنیامین وہ نہیں آیا اور جی ابا جی کو نہیں آماندے دے. فرمانے دیکھو میں کتنا چنگا بندہ ہاں. یوسف علیہ السلام آدم کہ میں تو کو پورا پورا وزن گندم دا دیتے جیرے تساں پیسے دیتن اوئی میں موڑ دیتن. آدھی دفعہ بنیامین کو گھننا سو نا ذرا دانے واد پوسن پیسے واد پوسن آدھی دفعہ گھننا وائے. اے بنیامین حضرت یوسف دے سکے باہو ہے. میں ذرا جلدی پہ کر رہا ہوں، گرمی بھی تھی گئی ہے لیکن درخواست توجہ دی. ٹور پن واپس لوجھے واری بھیرا
یوسف علیہ السلام پل پل دی خبر ویچے کتھا پجن کتھا آئین کیری جاتے پہنچن پل پل دی خبر گھن دیں جلے ڈٹھے نے کہ مصر دے قریب آگن آپ نے سوالیاں تیار کی دن مفسرین کرام نے کی دن آپ بھی ذرا ویس وٹائے نے عام لوگے والا لباس پا کے سواری تے سوار تھن فرمی نے ایک بھیرا کو ایک سواری تے بھائے حاضرین مکرم بڑی عجیب گال چلدیاں آگن بھیرا جناب یوسف دے حضرت یوسف آپ کے کھڑن نال خدام کے کھڑن سواریاں موجود ہیں بڑی عجیب تدبیر دے نال فرمین اے بندہ ای سوار نال بہے اے بندہ ای سوار نال بہے او اونگے نال بہے دسانی رہن دے اجھانی رہن دے فرمین چلو بنیامین تو میرے نال بہے ون سکے بھیرا کچا کے آنا پہ واقعہ بڑا دردناک ہے ذرا غور نال سن سو یوسف صحیح کو تا پتہ ہے میرا بھیرا ہے لیکن بنیامین کو پتہ کوئی نہیں جو ہے شاہ بھی میرا بھیرا ہے چل دیں شاہی دے قریب ہیں اللہ تے ہولے پوچھے نے میاں بنیامین سنا تیرے پیو یعقوب دا کیا حال ہے جلے یعقوب دا نہ آئے آہ نکل گئی ہے بنیامین دی رو کیا دے واب یزد عیناہ من الحزن او پیو دا کیا جیوان جنا پوت رکھی دے سامنے نہ ہوئے رات نہیں ہے یوسف دا نہ آئے ابا جان دے آنکھی ختم ہو گئے نابینا ہو گئے نور بک گئے وَوْيَزَّدْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ایدے مانے ڈوک ایدے دید کمزور تھی گئی ہے کنہیں لکھے دید ختم ہو گئی ہے جناب یوسف دے آنکھی وچوں بھی ہنجو میں رو دے وے اگو دے ٹردے فرمینے میاں بنیامین سنے سے تو علی بھیڑے اور بھیڑ دا نا دین آئے اون بھیڑ دا کیا حال ہے علماء مفسری لکھ دیں جلے بھیڑ دا نا جاتے جناب یوسف نے جو آپ کی رڑ نکلی ہے بنیامین دی اجے وہ خدا دا بندہ کیوں میرے نکھے ہوئے رکھے دے ہاتھ بدا رکھے دی کون نہیں کہیں ملے یعقوب دا نا چاہتی کہیں ملے میری بھیڑ دا نا چاہتی وہ بھیڑ دی کیا زندگی یہ نہ بھیرا یوسف جیاں الگ ہو گیا ہوئے نہ مرن دا بندہ نہ جیمن دا بندہ سردی زبان دے یوسف ہے گرمی زبان دے یوسف ہے کہیں دے بھیرا دی جنگ چڑھ دی دیکھے بہ کے رو دیئے جو میرا بھیرا دی ہے کئی دی خوشی دیکھے رون دیئے میرا ویر یوسف بھی ہے دسیں دینی خاموش ویدے بین فالمن جنہیں سنے کہ میں یوسف آنکو سا میرے بھیرا آئے اتنا جناب یوسف دی بھیڑ پریشان رو میدان کربلا اندر جناب حسین دی بھیڑ زینب دار سن جناب مسلم دے بھائی شہید قاسم جوانی اٹھا چکے محمد یعون کے لاشے سامنے بین لکھے نے جلے محمد یعون شہید تھے زبان کے لفظ یا خالد آدرکنی میرا ماموں میں زمین دے گر گیا میں اٹھا کے لے جا حسین پتہ نہیں کتنا صبرے دا پہاڑ ہی کہیں دا جوان پتر مرمنی آدم جیل ترٹ گئی ہے آگے جوان دا بالو ختم ہو گئے لیکن سب کچھ قربان کرن دے بعد حوصلہ بھی باقی استقلال بھی باقی
شہزادے دی میت جاتی خیمے دے قریب ہے. علامہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائیں باہروں آواز دیتے زینب مڑ فرمائے زینب تریجے باری فرمائے زینب جلے تریجے باری لفظ زینب ہے فرمائے جی میرا ویر فرمائے میری بھین پوری سجد نیوی بولی تیسری مرتبہ بولی. معلوم تھی میں بچے دی شہادت سن کے گھبرا گئی دل گرفتہ ہو گئی پریشان ہو گئی. کمال بیوی دا حوصلہ فرمانے اللہ دا بندہ میں گھبرائی نہیں میں دور رکعت نماز شکرانے ادا کی دن اللہ تیرا کرم ہے میری قربانی اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما لئی. جناب قاسم شہید ہم شکل محمد مصطفیٰ چہرے پاسے وینن دشمن جا صفحہ اڑینن فیصلہ کی تیرے مل کے حملہ کرو. حضرت والد گرامی قدر اللہ مدوست محمد لکھ دن ایک شامی بدبخت نے تلوار ماری امام علی مقام کو حضرت قاسم کو رضی اللہ عنہ. انداز کیا ہے گلو میں بھی لٹکی سینہ کاٹا دل جگر کاٹا لہو چاٹا جگر کا بند زنجیر کمر کاٹا اور گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر لاش خود سر کی دہان شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی. جناب قاسم شہید حضرت علی اکبر نے جام شہادت نوش کی تھے. علی اصغر شہید ہوئے. امام علی مقام اپنی بھیڑ دے نال کھڑن اتھا جناب یوسف دے لوگ بھیڑ دینا موجود اتھا جناب امام علی مقام تے تقاریب جناب سیدہ زینب موجود. کیا فرمائن زینب چوما نزدیک اہل جفا بعالم بقا رحلت میں نمایا جلے میں شہید ہو بنیا خیال کری بے صبری دا مظاہرہ نہ کری روح خدرہ مخراشی اپنے چہرے کو زخمی نہ کری اپنے کپڑے کو نہ پھاڑی خلاف شریعت کوئی جملہ نہ کی. سبحان اللہ کیا عظیم لوگ انتے حوصلیان فرمانے لگی میرا ویر فکر نہ کر چاہے پیو دا خون تیرے بچے ہوں دا خون میرے بچے میدان کربلا اندر جواب مرتی دے جاہر نکھانا تیرا کام خیمے کو قرآن کے نماز نال آباد کرنا سارا کام. تکبیر عظمت اہل بیت مقام اہل بیت شان حسین ابن علی نعرہ تکبیر. یہ بڑا عجیب مماثلتا ہے حضرت جناب یوسف اور سیدنا حسین ابن علی کے واقعے کے درمیان. آخری گل حضرت سیدنا یوسف دا انجام کیا ہے؟ بھائی حضرت دا انجام ہے کہ مصر دے بادشاہ بڑھے. اور تو سوچے سے کہ حسین ابن علی دا انجام کیا ہے؟ میں پوری ذمہ داری نہ لہدا کہ حسین ابن علی شہادت دے بعد جنت دا بادشاہ فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. نعرہ تکبیر. بیٹی پترا بیٹی میرے دیکھ سو بھائی میں دیکھو دائیں بائیں میری محنت کو ضائع نہیں کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے پہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں تھوڑا نوکراں ساری زندگی یہ دین والا کام کیتے پڑھاوان گال سناوان. میں تحدیث بن نعمت طور تے بیٹھا دا جو سائیں دا میرے تے بہت بڑا کرا جرا میں لفظ آکھے نا جو حضور آدھے پہ
15 دیہڑے پہلے حرمین شریفین تو واپسی تھئیے قرآن شریف میرے سامنے ہے مدینے ستا پہ میں ڈٹھے حضور آئے اگو کیا تھے وہ ایک لمبی داستان خیر حضور آدھے پہ ایک موڑے تھے حضرت حسن ایک موڑے تھے حضرت حسین اور ابن وارث گورنر سنسیں حضرت عمر سامنے کھڑن اپنے دیکھ کے اپنے کو خوش تھی نن حضرت عمر جو ڈٹھے فرمینے نعم الفرس نعم المرکب ڈاٹھی سونی سواری ہے میراج دے ونجو براق سواری بڑے ہجرت دے ونجو صدیق سواری بڑے واہ شہزادے تواری سواری روح دو عالم کے روح کائنات بڑی ہوئی دیئے توجہ بھائی حضور اکرم سنیے آپ نے فرمایا عمر نعم الفارسان یہ سواری شان والی ہے تو سواری کا شان والی ہے اجگار مکی نہیں اب حضور نے ایک جملہ فرمائے اللہم فالے من والاہما وعادے من آداہما اللہ تو بھی انہیں نال پیار کر جرا میرا پترے نال پیار کرے تو بھی انہیں نال دشمنی کر جرا میرا پترے نال دشمنی کچھ آنکھاں سو اور کرا سو اللہ تو انہیں نال پیار کر جرا میرے شہزادے نال پیار کرے والے اللہ تو انہیں نال دشمنی کر جرا میرے شہزادے نال دشمنی کرے گال میں کتے چلے نا لیکن اللہ دا قرآن سامنے کر کے بیٹھا دا جو زیارت کر گنو میرے اور میرے مشائخ اہل سنت والجماعت دے نزدیک حضرت حسین دے پیرے دے اندر جیری جتی استعمال تھئیے اون جتی دے تلوے مبارک پہ جیری مٹی لگی ہے اگر کوئی بدبخت اون مٹی دی توہین کرے دار اسلام کو فارغ عظمت حسین ابن علی مقام حسین ابن علی نعرہ تکبیر اسے کہیں الف با جیم دال دے وکیل نہیں بے شک اسا اصحاب رسول کے اہل بیت رسول دے وکیل ہے سارے عظمت بھی ہے دفاع بھی ہے لکھا یزید حسین ابن علی دی جتی تو قربان سارا تعلق حسین ابن علی نالے خیر گال سنا ہے اللہ ان دے نال محبت کر جرا میرے شہزادے نال اللہ ان دے نال عداوت کر جرا میرے شہزادے نال عداوت کرے نظر نہ کر بیٹا یہ لفظ حضور نے حسنین دے ابے کی دے فرمائیں سن نہ جاؤ غدیر خم میں حضرت علی کھڑن نبی شریف فرمائے من کنت مولاہ فعلی مولا جیدہ میں مولا ہاں اندہ علی مولا ہے یہ حدیث مکی نہیں حضور نے فرمائے اللہم والے من والا ہو وعادے من آدھا ہو اللہ تو بھی انہیں نال پیار کر جڑا علی نال پیار کرے اللہ تو بھی انہیں نال عداوت کر جڑا علی نال عداوت کرے بات ماں دوا پی لیتی ہے نا مجھے سوچ کے پی لیتی ہے جو کیمیں پلا ہوئے کہیں طرح میں پی جنہیں چک کی نہ مارے درد ہی نہ اٹھے جو آخری درجہ ہوں دے جلے اصلوں کوئی شدی بات ہوئے ہوں دے موہج لوئی دے گئے دے پیچھے پلی دے دوسرا نہ شدی ہے نہ کوئی دے ہے میرے اپنے ہے لیکن میں دے دا بیٹھا جو گال پچھتی کی میں تے سمجھ سو کی میں
غور کرو اس کو. حضور نے فرمائے اللہم والے من والا ہو نکل کر اللہ وعاد من آدھا ہو. اللہ تو بھی انہیں نال پیار کر جرالی نال پیار کرے, تو بھی انہیں نال عداوت کر جرالی نال عداوت کرے. ایک گال تھوڑی جی میں اہل علم کرنا جو حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہوں فعلی المولا. ہن مولا دے معنی آ جہن بھی مولا دا معنی غلام, مولا دا معنی سردار, بے معنی کہ حضور نے مولا دا کو معنی دا چھوڑے کہ اللہم والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو, والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو. اتھا مولا محبت دے معنی دندر ہے جنہ میں دوست ہوں علی دوست ہے, جنہ علی دوست ہے انہا میں دوست ہوں. اور بھئی حدیث کو ذرا سمجھنے غدیر خم حضورن صحابین انا کلام العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیتے ہیں. یہ نبی سے مخاطب کر کے فرمائے میرے صحابہ میں کتوں کیا پڑھدا مسند ابی یعلا امام ابی یعلا دی, مجمع الزوائد علامہ حیثمی دی, یہ دو جلیل القدر محدثن علامہ حیثمی روایت کو نقل کر کیا دے رواتہ ثقاتن, یہ راوی بڑے پکے پیڑے دے اچھے لوگ ہیں. اور غور نہ سن غدیر خم کے حضور کھڑے نبی سی فرمائے میرے صحابہ این جان کو جان دے وے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کیا قرآن دی آیت کو منے دے وے سارے آنکھیں منے دے سے. آیت دا معنی کیا ہے یار بند کا جی کو آیت دا معنی کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومن کو اپنی جان کو بھی زیادہ پیارے ہیں. منے دے وے صحابہ کے منے نہیں ہیں. اچھا فرمانے وازواجہ امہاتہم نبی جا گھر والیاں مومنے جا میرین منے دے وے صحابہ کے منے نہیں ہیں. اور میں ادھر بیٹھا کون ایسا ہے جرا میری تقریر دے بعد میری تقریر دا حق ادا کرے. غور کرا ہے کیا منے دے وے صحابہ کو لوگ پوچھتے پہن حضور جو میرے گھر والیاں مومنے دا میرین یہ اصلی منے نہیں ہیں. پیچھے حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہوں فعلی مولا. پہلے اپنے گھر والے کو ماں منوائے فل حضرت علی کو مولا نسائے. معلوم تیلے علی ہوں دا مولا ہے جدی ماں عائشہ ہے. محمد مصطفیٰ شان ازواج مطہرات مقام ازواج مطہرات شان امی عائشہ صدیقہ مقام امی عائشہ صدیقہ شان حیدر کرار نعرہ تکبیر. جیدی ماں عائشہ نیو دا مولا علی نہیں بڑھ سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین.